تو میرے دوستو اللہ نے یہ کام دیا ہے اجتماعی کام، یہ چل رہا تھا اجتماعیت کی ساری دنیا میں ایک آواز۔ مولانا محمد احمد صاحب اکثر بیانات میں کہتے تھے وحدت کلمہ، ایک آواز چلے، وحدت مرکز، ایک آواز۔ یہاں امیر بدل دیے تھے کچھ دنوں میں پاکستان میں، مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا میں یہ خلاف شرع ہے، میں بہاولپور میں امیر نہیں بدلوں، یہی امیر رہے گا، امیر والا طریقہ رہے گا۔ نہیں بدلا ان کی زندگی میں، مولانا شرف صاحب رہے ان کی زندگی میں امیر نہیں بدلا۔ تو سنت طریقہ ہے امارت ہو، یہ کہنا امیر کی ضرورت نہیں ہے، امیر بدلتے رہو، یہ خلاف سنت ہے۔ اجتماعیت کو توڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہ کرو، آپ نے ساری دنیا میں آگ لگا دی ہے، ساری دنیا میں جا کر نئے مراکز بنا دیے۔ ہم ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں اصل مرکز سے جڑو، اصل مرکز سے جڑو، بنیادی مرکز سے جڑو، جہاں سے کام اٹھا اس سے جڑو۔ وہ لولو مرجان اب بھی موجود ہے، اس کے خاندان کا آدمی اب بھی موجود ہے، عظیم آدمی۔ جب مولانا انعام صاحب نے شورا بنائی بین میں امیر کی تجویز کر لینا، ان شورا میں مولانا صاحب کا نام ہے، جن کا اب تم نام لے رہے ہو، مولانا انعام صاحب نے انہیں شورا میں کہا تھا ہم بلا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تم کہتے نہیں ہم نظام الدین علیحدہ، ہم علیحدہ، ہم کہتے نہیں سب ملو، ساری دنیا کے مراکز اسی سے ملو، ساری دنیا کے مرکز اسی سے ملو، کام کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اب بھی 75% ممالک نظام الدین کی طرف ہے، آپ اصل مرکز سے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اصل مرکز سے جڑو۔ اب بھی وہی ریمنڈ میں مقیمین ہیں، ریمنڈ میں نیک لوگ ہیں، رو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بہت سی پاکستان کی شورا ہیں، کہتے ہیں ہم بول نہیں سکتے، ہمارا جی بھی چاہتا ہے اصل سے جڑیں۔ اور آپ جانتے ہیں سعد کون ہے؟ دادا یوسف اور دادا وہ، قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں کہ قصے بیان کرنے کے بعد اللہ نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ آخر میں جب خضر گئے بستی والوں سے مانگا کھانا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، دیوار خریدی ٹیڑھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ایک میں بات بتا دیتا ہوں، یہاں انطاکیہ کی بات کہتے ہیں، یہ شہر انطاکیہ کا تھا۔ عمر بن خطاب کے پاس انطاکیہ والے آئے، کہنے لگے ہماری تو قرآن میں مذمت ہو گئی، کیا کہ بھائی فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا مہمانی کرنے سے، ہمیں تو بخیل قرآن نے کہہ دیا، یہ تو عیب ہے۔ یہاں عطاؤ ہوتا نا، عطاؤ، حضرت عمر نے کہا چنے کھلا دیتے دونوں نبیوں کو، چنے کھلا دیتے تو تمہاری مذمت نہ ہوتی، اب تو چلے گا قیامت تک، قرآن کون بدلے گا؟ تو یہ دیوار تھی، یہ اشارہ کیا معجزے کے طور پر ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا کہ آپ دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں اور کھانا انہوں نے کھلایا نہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو یتیم بچے تھے، ایک تو تھے یتیم، ایک وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ نیک تھا۔ یہ ہمیں حکم ہے نیک باپ کی اولاد کی قدر کرو، اگر کافر نہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، کیونکہ کشتی والوں کے بارے میں تو آیا ہے وہ کافر تھے، جس غلام کو مارا تھا وہ بھی کافر تھا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تھے یتیم، اب یہ چھوٹے تھے، تو فرمایا کہ ان کا باپ نیک تھا۔ سنے آگے، فرمایا نیک آدمی کی وجہ سے اللہ اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ رب العالمین کلی، ہاں کلی نہیں تو اکثری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے دوستو کہ بعض جگہ آیا ہے کہ ان کا دادا، ساتواں دادا، کتنا؟ ساتواں دادا، اس کو ابو کہا، ان کا ساتواں پشت میں، یہی تو کہتا ہے اللہ 7 پشت کی حفاظت کریں گے۔ ان کا 7واں دادا نیک تھا، اللہ نے اس خزانے کی حفاظت کی، اور فرمایا نیکوں کی اولاد کی بھی اللہ نے حفاظت کی۔ ارے تم 7 کو معمولی سمجھ رہے ہو، ہم نے 19 سال ان کے بیانات سنے ہیں، ان کی کلام و عظیم دنیا کے داعی ہیں،
ان کی کلام خود حاجی صاحب سے ہم نے سنا، فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب ایسے باتیں کرتے تھے، یہ تر تھا، اتنے ہیرے کو تم ضائع کر رہے ہو، پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری محنت ہے دنیا کے سارے مراکز کو اصل مرکز سے جوڑنے کی۔ تو سارے بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم روئیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور ایک وقت آئے گا اللہ پاک پھر تبلیغ کو ایک اکائی بنا دے، ایک اکائی بنے، ایک جسم بنے، ایک مرکز بنے، وحدت مرکز۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کے مکاتب موجود ہے، خطوط میں آپ نکال نہیں سکتے، فرمایا بڑی مشکل سے اللہ نے شکل اجتماعیت کی پیدا کی، ہمارا بڑا مرکز نظام الدین ہے اور ہمارا بڑا امیر نظام الدین کا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بھی آپ سے درخواست ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگے بھی صحیح رو رو کر، اور سب کو پلٹا دے بھی نہیں ہوگا، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، آپ ہزار جتن کریں۔ ہم کہتے ہیں دنیاوی تدبیریں یہ مکڑی کے جالے ہیں، جب اللہ کی مشیت آ جائے گی اللہ پاک یہ ساری رکاوٹیں توڑ دیں گے، رکاوٹیں توڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دکھائے گا، یہ ایک پھر بن جائے گا انشاءاللہ۔